حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ ادام اللہ فیوضہ سے ادباً درخواست ہے کہ خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بزرگان ملت، برادران عزیز، ابھی ہمارے دوست نے جو اعلان کیا کہ خطبہ استقبالیہ پیش کرنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب رسمی چیزیں ہیں، ایک تہذیب کا جز ہے، لیکن یہ حقیقت آپ پر واضح ہے کہ اس طرح کے جلسے منعقد کرنا اور طلباء کے اندر انعامات اور طلباء میں انعامات کا تقسیم کرنا، دستار بندی و خلت سے ان کو نوازنا، ایک تو ان کی ہمت افزائی ہے، دوسرے لوگوں کو تشویق دلانا ہے کہ دیکھو علم دین سے، اسلام سے، مذہب سے تعلق اور وابستگی رکھنے والوں کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اسلام ابھی آپ نے طلباء سے سنا، عربی میں، اردو میں اور انگریزی میں، کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی جو ہے صحیح تعلیمات کیا ہیں، یہ پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کو آپ اپنی دولت کے ذریعے سے نہیں سمجھا سکتے۔ کسی اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا جواب آپ کسی عبادت کے ذریعے نہیں دے سکتے۔ عبادت بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے، خدا سے قریب کرتی ضرور ہے، لیکن اعتراض کا جواب عبادت سے نہیں، علم و حکمت سے ہی دینا۔ سامنے والا آپ کی عبادت کو نہیں دیکھتا، سامنے والا آپ کی زہد و ورع تقوی کو نہیں دیکھتا، سامنے والا جس نوعیت سے آپ پر اعتراض کر رہا ہے، جس نوعیت سے وہ اسلام پر سوال اٹھا رہا ہے، اس کا جواب اسی طرح آپ کو دینا ہو۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اسی زمانے سے اعتراضات شروع ہو گئے، گمراہ فرقے پیدا ہوئے، کچھ جدید تہذیب اور جدید ہوا کا اثر ان پر ہونے لگا، تو اسلام کی تعلیمات پر، احکام پر اعتراضات کا دور بھی شروع ہوا۔ چنانچہ ایک دہریہ آ کر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ بتلائیے کہ اللہ سب سے پہلے ہے جب کہتے ہیں، قدیم ہے کہتے ہیں، تو اللہ سے پہلے کیا؟ تب آپ خود سوچیے کہ اعتراض کرنے والے کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرا اعتراض غلط ہے، تیرا کوئی جواب نہیں ہے، تو بدماش ہے، تو نالائق ہے، تو گمراہ ہے۔ اس طرح کا تو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جواب تو آپ کو علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے ہی دینا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے گنتی آتی ہے؟ تو کہا ہاں گن، تو 1 2 3 4 5 گن آتا ہے۔ تو پھر اس پر آپ نے سوال اٹھایا کہ تو ایک سے جو شروع کیا، اس سے ایک سے پہلے کیا؟ گنتی جہاں ایک سے شروع کر رہا ہے تو اس ایک سے پہلے کیا ہے بتا۔ اب وہ عاجز میں کہنے لگا کہ ابتدا یہاں سے ہے،
تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابتدا تو جو کر رہا ہے یہ مخلوق ہے، جو بھی مخلوق ہے جس سے تو ابتدا کر رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ جب مخلوق کی ابتدا سے پہلے کوئی ابتدا نہیں بتا سکتا تو حقیقی خالق واحد کی ابتدا سے پہلے ابتدا کیسے بتا سکتا ہے؟ واحد حقیقی سے پہلے تو پہلے کیا چیز جو پوچھ رہا ہے تو واحد مجازی کی پہلے نہیں بتا سک رہا تو واحد حقیقی سے پہلے کیسے تو تلاش کرتا؟ پھر اس کے بعد اس نے جو ہے سوال کیا کہ اللہ جب نور ہے تو اس کا رخ کدھر ہے؟ مشرق کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف یا مغرب کی طرف ہے کدھر؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو چراغ دیکھا ہے؟ تو ہاں دیکھتا ہوں، روزانہ گھر میں دیکھتے ہیں چراغ۔ تو چراغ کی جو روشنی وہ نور ہے، تو ہاں نور ہے۔ تو کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس کی روشنی کا رخ مغرب میں ہے یا مشرق میں ہے یا شمال میں ہے یا جنوب میں ہے؟ تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر سو ہے، اس کے روشنی کا رخ مغرب، مشرق، شمال، جنوب میں تو مقید نہیں کیا جا سکتا، چاروں طرف اس کی روشنی ہے، چاروں طرف اس کا نور پھیلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نور مجازی کا تو رخ متعین نہیں کر سکتا تو نور حقیقی کا رخ کیسے متعین کر سکتا؟ تو ساکت ہوا، خاموش۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلائیے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اب آپ خود غور کیجیے، کیا کوئی اللہ کی وقت دیکھ رہا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ یا اللہ وہاں تک کوئی رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ تب جواب کس طرح سے دیا جائے گا؟ کون سی کتاب سے دیا جائے گا؟ کون سی حاشی میں آپ تلاش کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، سن، تو سائل ہے اور میں جواب دینے والا ہوں، تو میری حیثیت استاد کی ہے، تیری حیثیت شاگرد کی ہے، تو نیچے اتر میں اوپر چڑھتا۔ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تجھے ذلت دے رہا ہے اور مجھے عزت دے رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کے بے شمار واقعات اور بے شمار مناظرے ہماری کتابوں میں درج ہیں، صحابہ سے بھی ثابت ہیں، تابعین سے بھی ثابت ہیں، طب تابعین سے، ائمہ سے، بہت سارے بزرگوں سے ایسے واقعات ثابت ہیں۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو بھی موجودہ دور کے جو چیلنجز ہیں اور جو فتنے ہیں اور جو کچھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی آوازیں ہیں، اعتراضات ہیں، اس کے جواب کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے۔ ہم یہ کہہ کر خاموش نہیں رہ سکتے کہ ہم بیکار چیزوں میں نہیں جاتے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ایسا ہم کہہ کے خاموش نہیں رہ سکتے، اور اسلام کی طرف سے تو مدافع ایسے نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے بزرگوں نے اسی مقصد کے تحت دینی مدارس کو قائم کیا، اور حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دینی مدارس کے قیام سے علماء کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کل مدارس دینی بن جائیں، بلکہ دنیاوی مدارس میں ہوں، انجینئرنگ کے کالجز ہوں، ڈاکٹری کے کالجز ہوں، قانون کے کالجز ہوں، اور جتنے شعبہ حیات ہیں جس سے بھی جو متعلق ہے اس کا ایک کالج، مدرسہ، یونیورسٹی ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس وقت سر سید کے عقائد سے، ان کے خیالات سے علماء کو سخت اختلاف تھا، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے باوجود
انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو یونیورسٹی قائم کی، اس کے بارے میں سوال کیا گیا کیا ایسے یونیورسٹی کو، ایسے مدرسے کو تنخواہ دینا جائز ہے؟ تو اٹھا کے دیکھیے فتاوی نظامیہ جو 150 سال پہلے شاید، اس میں لکھا گیا کہ ایسے مدارس کی امداد یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایسے مدارس قائم کیے جائیں تاکہ ملت اسلامیہ میں ہر قسم کے افراد موجود رہیں۔ یہ کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ سب کے سب دینی مدرسے بن جائیں، سب کے سب یہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ ڈاکٹری کا کالج رکھتے ہیں، انجینئرنگ کا کالج رکھتے ہیں، قانون کا رکھتے ہیں، اسی طرح جب تک کہ دینی مدارس قائم نہ ہوں اور کام نہ کریں تو آپ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بدن کی تو حفاظت کر سکیں گے، اپنی عمارتوں کی حفاظت کر سکیں گے، پھر دین کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ تو دین کی حفاظت صرف دینی مدارس کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، علم دین کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرف رغبت دلانے اور جو مدرسے کام کر رہے ہیں ان کی کارکردگی کو واضح کرنے کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی جاتی ہے ہر سال۔ اس سال بھی اسی مناسبت سے آپ کو زحمت دی گئی، آپ سب تشریف لائے۔ یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور آپ کے لیے بھی باعث برکت ہے کہ دینی مجالس میں بیٹھنا، سننا، وقت گزارنا یہ اللہ کے پاس باعث اجر و ثواب ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسی مناسبت سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں رسمی طور پر، لیکن یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ مدرسہ آپ کا ہے۔ خیر مقدم تو غیر کا کیا جاتا ہے، لیکن ایک رسمی طور پہ ہے، یہ کسی شخص کا، کسی جماعت کا، کسی گروپ کا نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس جامعہ کو قائم کرتے ہوئے اپنے خاندان کے کسی فرد کو اس میں شریک نہیں کیا، دخل نہیں کیا، بلکہ ملت کے حوالے، اور آج تک وہ ملت کے افراد کے ہاتھوں ہی چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہی ملت کے افراد اس کی خدمت کرتے رہیں گے اور اس کاروان علم و فن کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جو ہے یہ حقیقت بھی واضح کروں کہ حضرت شیخ الاسلام نے وہ کتابیں جو قدیم ہو گئی تھیں، جن کی اشاعت کے کوئی اسباب اور وسائل نہیں تھے، ان کے لیے دائرۃ المعارف قائم فرمایا، جس کی وجہ سے سارا عرب جو اسلامی ممالک ہیں وہ ہندوستان سے واقف ہوئے اور یہاں کے علماء کی خدمت سے روشناس ہوئے۔ اسی طرح اور ایک تنظیم یہاں کے علماء نے جامعہ کے فارغین نے قائم کی، جس کا نام مجلس احیاء المعارف النعمانیہ ہے۔ اس مجلس کے تحت وہ ائمہ کی کتابیں جو دنیا میں جن کے صرف نام سنے جاتے تھے یا کہیں کسی ملک میں ایک آدھ دو نسخے پائے جاتے تھے، ان کتابوں کی تحقیق کر کے، ان کتابوں کے نسخوں کو فراہم کر کے اس کے اوپر اپنے تحقیقات اور اپنے تمام جو ہے تشریحات اور اس کے اوپر حاشیے لکھ کر اس کو شائع کیا، جس میں سر فہرست حضرت علامہ ابو الوفا الاغوانی علیہ الرحمہ اور دیگر آپ کے ساتھی علماء۔ تو میرے بزرگ اور دوست، یہ ایسے خدمات ہیں جو دیکھنے میں تو نہیں آتی، لیکن دیکھنے والا، جاننے والا جانتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ صرف یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عرب محقق حضرت ابو الوفا علیہ الرحمہ مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کا نام سن کر جب آیا حیدرآباد، تحقیق کرتے ہوئے آپ کے مکان پر جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک پرانا سا مکان ہے، جس کے اندر کتابیں الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں،
कुछ और तरह से रखी हुई है। उसने पूछा कि इसका दफ्तर कहाँ है, इसमें काम करने वाले कितने लोग हैं और इसकी फंडिंग कैसे है। तो बतलाया गया कि यहाँ काम करने वाली एक ही ज़ात, इसका कोई दफ्तर नहीं है और इसके कोई अमला तनख्वाह कोई और नहीं। तो वो सर पकड़ लेके कहता है कि हम सारी दुनिया में देखते हैं कि इस तरह के काम के लिए बड़ी आलीशान इमारत बनाई जाती है, एक बड़ा अमला मुतय्यन किया जाता है जिसकी भारी से भारी तनख्वाहें होती हैं और वो अपने मुकर्रर वक्त पर ये काम अंजाम देते हैं कि एक ज़ईफ़ आदमी एक पुराने घर में और इतना सरमाया जमा करे और तन्हा एक काम करे, ये तो अक्ल इसको जो है वो क्या कहना चाहिए, हकीकत के तौर पर तस्वीर नहीं है। लेकिन देख के कहने लगा कि अब मानने कहने लगा तो अल्लाह जिससे काम लेना है देता है। तो ये जो हक़ाइक़ हैं, अभी किताबें शाये होने वाली जो हैं और जो शाये हो चुकी हैं उसकी फहरिस्त भी आप सुन चुके हैं। हदीस शरीफ जो ज़ुजाजतुल मसाबी, जिसकी वजह से हैदराबाद का नाम हुआ, जिसकी वजह से अबुल हसनात अलैहिर्रहमा का नाम सारी दुनिया में मशहूर हुआ, उसका उर्दू तर्जुमा भी यहीं के उलमा ने किया और उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा यहीं के एक आलिम मेरे दोस्त सईद बिन मखाशिन जो मानो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, यहाँ के मौलवी कामिल हैं, वो कर रहे हैं और जिसके नज़रसानी मेरे दोस्त सैयद बदियुद्दीन साबरी साहब कर रहे हैं, जिसके 3 हिस्से शाये हो चुके, आज भी एक हिस्सा मंज़र आम पे आ रहा है। इसी तरह अनवार अहमदी का भी अंग्रेज़ी तर्जुमा आपके सामने आ रहा है, क्योंकि हम 125 साला जश्न के मौके पर 10 नुकाती प्रोग्राम बनाए थे, जिसमें से एक शोबे तहक़ीक़ात है और मुफीद अहम किताबों का दूसरी ज़बानों में तर्जुमा, ये भी हमारा मकसद था। इस मकसद के तहत ये काम हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको कबूल फरमाए, इस जामिया को तरक्की दे। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिरहमतिहि। कलामुल इमामी इमामुल कलाम, आप बेहतरीन कलिमात समाअत फरमा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं।